شامل ہو جاتا ہے. کیا تکلیف ہے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں. آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ میری طرف دیکھو, یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ, میں اتر جاؤں تو بولو, یا تو میری طرف دیکھو. سب سے بڑا خدا ہمارا, سب سے بڑا نبی ہمارا, سب سے بڑا رسول ہمارا, سب سے بڑی کتاب ہماری, مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے. میں خود مسلمان ہوں, مگر بولوں گا وہی جو حق ہے. میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں. مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو, جس سے رسول راضی ہو. کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا آر ایس ایس کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں, حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا, کوئی بجرنگ دل نہیں تھا, کوئی آر ایس ایس نہیں تھا. حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا, کوئی قاری تھا, کوئی مفتی تھا, کوئی مولوی تھا. اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا, اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا. ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی, یاد رکھنا. اس نے ایک شعر پڑھا, آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے. وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں. دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے, کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں, بت پرست ہیں, ساری خرابیاں ہم میں ہیں, مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا. اے مسلمانوں, تم حافظ ہو, تم قاری ہو, تم مولوی ہو, تم مفتی ہو, مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا. بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا, کتنا بڑا ظلم ہے. کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا, آج بھی اہل بیت پہ. دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو, اہل بیت کا ذکر کرو, تازیہ اٹھاؤ, علم اٹھاؤ, دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا, کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا. آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا, کلمہ پڑھنے والا کرے گا. ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے, نہیں علم اٹھنے دیں گے. تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے, اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں, اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے. ہر جگہ مار کھاؤ گے تم. ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں, تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں. ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے, کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. بتاؤ مجھے, جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو, تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے, بریلوی ہے, مفتی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے. تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے. کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے, کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری, وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری. تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے. اہل بیت کا ذکر ہونے سے, حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. جنت جانا چاہتے ہو؟
70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے؟ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے۔ صاحب سر شہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا؟ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر، سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی۔ وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی۔ رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو، اب پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔ وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی اولاد ہوں۔
مجھ پر بھروسہ کر، میرے بچے بھی دونوں سید ہیں، میرا شوہر بھی سید ہے، ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے ثبوت دو۔ آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا اس نے۔ وہ راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی۔ پارسی سمجھتے ہو؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ پارسی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی، دعا کروں گی تمہارے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ پارسی وہ کہنے لگا آ جاؤ بی بی، ہمارے گھر آ جاؤ، آ جائیے ہمارے گھر۔ اس نے پناہ دی، ان کے بچوں کو کھانا دیا۔ رات ہوئی، ادھر پارسی سونے چلا، ادھر وہ مسلمان سونے چلا۔ دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور وہی بیوی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اس کے بچوں کا سر کھلا رہے ہیں۔ وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو، فرشتوں نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو، میں مسلمان ہوں، مولوی ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ مولوی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ثبوت پیش کرو، ثبوت دو۔ کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ پریشان ہو گیا، پسینے آنے لگے، اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کے گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پارسی نے دروازہ کھولا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے اسے پناہ دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو، میں ساری دولت دے دوں گا، مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو۔ کہا ہرگز حوالے نہیں کروں گا۔ وہ مسلمان کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کروں گا؟ اس پارسی نے کہا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں۔ تو احسان فراموش ہو، نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھونکنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ، رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن۔ کیا چہرہ دکھائے گا تو؟ 2 کوڑی کا مفتی مولوی، 2 کوڑی کا مسلمان، کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پڑھ پڑھ کر آپ کے نواسوں کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، آپ کے نواسے کے ذکر کو روکتے تھے، اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے، تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے، اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا۔ پہلے حسین کا وفادار بن، پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا، پہلے اولاد کا وفادار بن، پھر باپ کا وفادار بننا۔ اہل بیت پر رحم کرو مسلمانوں، قسم خدا کی، نبی کو مت تڑپاؤ، نبی کے دل کو، نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکبادی؟ جس نے مبارکبادی دی کبھی پوچھا اس سے کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارکبادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارکبادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارکبادی۔ کس بات کی مبارکبادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی؟ کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھرایا گیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر، جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی، گلی گلی پھرایا گیا۔ تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟
कैसे मुसलमान हो कि कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी के घर वालों से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है, जरा सी भी तुम्हें अकीदत नहीं है। मुसलमानों कसम खुदा की अपने नबी के घर वालों के वफादार हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने नबी से माफ़ी मांगो कि जो अजियतें तुमने दी है नबी की आल को, जो जुल्म बनी इसराइल ने अपने नबियों पे किया है, वही जुल्म मुसलमानों ने इस उम्मत ने अपने नबी की औलादों पे किया है। कल अहले बैत को कत्ल किया, आज अहले बैत का जिक्र रोक रहे हो, अहले बैत के जिक्र करने वालों पे फतवा लगा रहे हो, चाहते हो कि कहीं से जिक्र अहले बैत बंद हो जाए। मगर सुन लो, इस उम्मत में हुसैन का खून शामिल है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन कि जिसके सर को काटा जा रहा था, तो शिम्र से जब पूछा यजीद ने कि शिम्र, जब हुसैन का सर काटा जा रहा था हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। ए खुदा, मेरे नाना की उम्मत को, इतना करीम घराना, इतना करीम नाना का करीम नवासा, और उससे दुश्मनी मोल रहे हो, उसके जिक्र पे फतवा लगा रहे हो, और सोचते हो कि हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों। कसम खुदा की, रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है महशर में, क्या मुंह लेके खड़े होगे? क्या कहोगे रसूल अल्लाह से कि तुमने नबी की औलादों के साथ क्या इंसाफ किया? जब नबी कहेंगे कि मेरी आल के साथ क्या सलूक किया तुमने, मैंने अपने अहले बैत को छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुमने उनके साथ क्या सलूक किया? तीर चलाए, तलवार मारे, पत्थर चलाए, खून बहाया, मेरी बच्चियों को बेरिदा बगैर चादर के फिराया गलियों गलियों। मेरे नबी के, मेरे नवासे के, जिसके नबी इमाम हुसैन के होठों को चूमते थे, और यजीद दरबार शाम में बैठकर इमाम हुसैन के होठों पे छड़ी मार रहा था। अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज रोमन से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहने लगा यजीद तुझे शर्म नहीं आती? तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है ये उसके नवासे का कटा हुआ सर है, उसके होठ पे तू छड़ी मार रहा है? कभी इंसाफ से बताओ, तुम्हारी भी बच्चियां होंगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब एक बाप, बेटी अपने बाप से बहुत अटैच होती है, जब कोई बाप अपने घर से निकलता है तो बेटी बाप से लिपट जाती है, पापा जल्दी आइएगा, बाबा जल्दी आइएगा। कभी तुमने सोचा, हुसैन की भी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था सकीना। जब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा ना, हुसैन निकले, जब मैदान में जाने लगे, तो हुसैन ने अपने नाना के घोड़े से कहा जुलजना से, ऐ जुलजना चल अब मेरा वक्त आ गया है, नाना के वादे को निभाना का वक्त आ गया है, चल मुझे मैदान में लेकर। जुलजना रुका रहा, नहीं बढ़ा, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना के घोड़े, आज जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, तू भी मेरा साथ छोड़ेगा? जुलजना सर हिलाकर अपने पैरों की तरफ दिखाने लगा। हुसैन ने जब घोड़े के पैर को देखा तो क्या देखा? 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर कह रही थी, ऐ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मेरा बाबा 71 जनाजे उठा कर थक गया है, मेरे बाबा ने सुबह से लेकर असर तक 71 जनाजे उठाए हैं, ऐ मेरे नाना के घोड़े जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाबा को ना ले जा मैदान में। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है बाबा आप तो चाह रहे हैं, मगर ये बताओ बाबा, मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है बाबा, बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पे सोएगी? हुसैन करबला की गर्म ज़मीन पर लेट गए, कहा आ सकीना मेरे सीने पे सो जा मेरी बच्ची। अपनी बच्ची को अपने सीने पे सुलाया। हाँ अजीज़ों, इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे। उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोच ली गई। अल्लाह अकबर। उस बच्ची के चेहरे पे इतने तमाचे मारे गए कि उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों का निशान पड़ गया। क्या खता थी उस बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया, और उसके ऊँटनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के
सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। ये समझते हो, ये एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे, 18 गले एक रस्सी से। नबी के घर की औरतों का, ज़ैनब व कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का, और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कद की थी और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घोटने पे चल के गई थी यजीद के दरबार में ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि ऐ बच्ची, बता तेरा नाम क्या है। सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था। वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कैसे बोले। यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं तू अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा, शिम्र देख, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये बच्ची कैसे बोलेगी, जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा कि जा सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है। सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूँ। कहा कुछ खाएगी। एक मर्तबा सकीना ने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि हाँ सकीना, सर हिलाओ। सकीना ने सर हिलाया, हाँ खाऊंगी। यजीद ने एक तश्त मंगवाया, एक तश्त मंगवाया। तश्त जब होटल वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे, बड़े होटलों में तश्त में ढाक कर खाना लाया जाता है। एक तश्त मंगवाया और मंगवा के कहा कि देख, इसके नीचे खजूर है, ले थोड़ा सा खजूर खा ले। पता है क्या हुआ? सकीना ने जैसे ही तश्त उठाया, क्या देखा? खजूर नहीं था, बाबा का, हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटी ने बाप के सर में सर रख दिया। ओ बाबा कहाँ चले गए थे छोड़ के? बाबा, बाबा जब मैं तुम्हें याद करती थी मुझे तमाचे मारे जाते थे। बाबा, बाबा मेरे कानों से बालियां नोच ली गई। बाबा, बाबा सकीना के कानों से खून बह रहा है। ये इंसाफ किया तुमने नबी के घर वालों से? मुसलमानों, रहम करो नबी के घर वालों पे, खुदा के वास्ते रहम करो। क़यामत के दिन मुंह दिखाना है रसूल अल्लाह को। ज़माने वाले पूछते हैं कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जिसका बेटा मरा हो और वो अपने बेटे के जनाजे पे ना रोया हो। कोई बहन दिखा दो जो अपने भाई के जनाजे पे ना रोई हो। कोई पत्थर दिल बीवी को दिखा दो जो अपने शौहर के जनाजे पे ना रोई हो। कोई ऐसी माँ दिखा दो जो अपने बच्चे की मैयत पे ना रोई हो। अफसोस है मुसलमानों कि तुम अपने घर वालों के मरने पे रोते हो और नबी के घर वालों पे अगर हम रोए तो तुम्हें तकलीफ होती है? तुम्हें नहीं पता इमाम हुसैन छोटे थे। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि इमाम हुसैन अभी 3 या 4 रोज के थे। नबी ने अपने गोद में लिया हुसैन को। हुसैन ने नबी के गोद में पेशाब कर दिया। तो प्यार से बच्चों को ठुमका लगाया जाता है ना, तो हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे सलमा ने प्यार से हुसैन के तलवों पे ठुमका लगाया और ठुमका लगाकर कहा, हुसैन बहुत शरारती हो, नबी के गोद में पेशाब कर दिया। साहिब सिर्र शहादतैन लिखते हैं कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। नबी का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा, सुर्ख हो गया नबी का चेहरा। उम्मे सलमा ने जब यह हैबत देखी, उम्मुल मोमिनीन कदमों में गिर गई, या रसूल अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई। हुजूर ने कहा कि उम्मे सलमा तुमने मुझ पे जुल्म किया। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने क्या जुल्म किया? रसूल अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरे हुसैन को ठुमका क्यों लगाया? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने तो मोहब्बत से लगाया। कहा कि मुझे इतना भी गवारा नहीं कि मोहब्बत से भी ठुमका लगाकर हुसैन को कोई तकलीफ पहुंचाए।
مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جس حسین کو ٹھمکا لگانا نبی سے برداشت نہیں ہوا، جب اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے، جب حسین کے لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا نبی مسکرا رہے تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی؟ کہا، رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت، مگر تم کربلا میں نہیں، تم مدینے میں ہوگی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ مٹی خون سے بھر جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری عاشور کی تاریخ آئی، عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، حضور کا گریبان چاک ہے، حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، حضور کا کرتا دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، میں جس حسین کے گلے کو چومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ انصاف سے بات، حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا، انہوں نے وہ بوتل نکالا، وہ مٹی نکالی، تو کیا دیکھا؟ وہ مٹی خون سے بھر چکا ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں؟ ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو؟ کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے تھے؟ کیا فرما رہی ام سلمہ؟ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے، حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، حضور کا گریبان چاک تھا۔ اللہ اکبر! رحم کرو اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ۔ غم حسین منانا، غم حسین میں رونا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے، یا رسول اللہ ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے، ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے، تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔